میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ مردوں کا رتبہ جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ کیوں ہے؟ کیوں مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ڈومینیٹ رکھا گیا ہے؟ تو اس سے تو یہ کہ عورتوں کا جو رتبہ وہ مطلب کم ہو گیا. اچھا، اس مسئلے کو بھی بنیاد بنایا جاتا ہے قرآن مجید کی آیت سے. سورۃ النساء میں آیت آتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد قوام ہے عورتوں پر. اب جو ہمارے علماء کرام ہیں، یہ مذہبی طبقہ ہے، وہ اس سے یہ سمجھتا ہے اور ایک تصور ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ گویا کہ قوام سے مراد اس طرح کی ڈومیننسی ہے کہ گویا کہ مرد ان پر غالب ہیں. اور اس سے پھر ایک اور تصور یہ سامنے آتا ہے کہ گویا کہ عورتیں ایک قسم کے غلام کی حیثیت ہے ان کی. نعوذ باللہ، اس طرح کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، ساری بات تو اس سلسلے میں ہے. اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اگر آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں گے، قرآن مجید کے اصول اٹھا کر دیکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت میں کوئی تفریق نہیں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد تقوی پر رکھی ہے، عمل پر رکھی ہے، تفریق نہیں کی، نہ ہی معاشرے کے اندر تفریق کی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. تو بہت ساری سلسلے میں آیتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو سامنے رکھا ہے کہ اصل بنیاد کس چیز پر ہے. اصل بنیاد تقوی پر ہے اور عمل پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری جنسوں کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو تقوی ہے اس کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے. تو عمل اصل چیز ہے شریعت میں. اب جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو دیکھیں، ہمارے اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں گے، ایک آفس ہے، آفس کا مینیجر ہوتا ہے جو اس کو مینیج کرتا ہے، ساری چیزوں کو، اس کی مینجمنٹ کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح ایک ملک ہے، ملک وزیر اعظم ہوتا ہے. اب وزیر اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساروں سے سپیریئر ہو گئے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ عوام کی خدمت کے لیے اور دوسرے لوگوں کی خدمت کے لیے اسے لگایا گیا ہے. اگرچہ ہمارے ہاں جو ہے نا وزیر اعظم سب سے زیادہ عیاشی میں ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ان کے ہوتے ہیں، لیکن ایک وزیر اعظم کو جو اس کرسی پر بٹھایا جاتا ہے تو خدمت کے لیے بٹھایا جاتا ہے اور ایک سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے. اسی طرح صوبوں کے گورنر ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ محلوں کی سطح پر آ گئے، یونین کی سطح پر آ جائیں، تو یہاں پر ایم پی ہوتے ہیں، ایم این اے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ اس کو مینیج کرتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری مینجمنٹ کی ہوتی ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ گویا کہ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ سپیریئر ہیں. ٹھیک ہے نا، ان سے زیادہ معاشرے میں ان سے زیادہ اچھے سمجھے جانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. معاشرے میں ان سے زیادہ امیر لوگ موجود ہوتے ہیں. معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ان سے زیادہ اچھے کردار کے اور اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اپنے اس رتبے کی وجہ سے اور مینجمنٹ کی وجہ سے، ایک مینیجر ہونے کی وجہ سے وہ سپیریئر تو نہیں ہو جاتے نا. ٹھیک ہے، تو انسان سب برابر ہوتے ہیں. تو ان کو ایک مینجمنٹ کی حیثیت سے، ایک ادارے کو، ایک انسٹیٹیوٹ کو رن کرنے کی حیثیت سے ان کی ہاتھ میں ذمہ داری سونپی گئی ہوتی ہے. اور یہ تو دنیا کا اصول ہے. دنیا اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. دنیا کیسے چلے گی؟ آپ ایک آفس میں جاتے ہیں، صبح صبح جا کر اپنے باس کو اور اپنے مینیجر کو بتاتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کیا، پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس طریقے سے چلانا ہے. تو گویا کہ پوری کمپنی کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہوتی ہے؟ باس کے کندھوں پر ہوتی ہے، یا جو سی ای او ہوتا ہے اس کے کندھوں پر ہوتی ہے. اب سارے فیصلے اسی نے لینے ہیں. اگر کوئی غلط فیصلہ وہ لے گا یا کسی غلط کمپنی کے ساتھ وہ ڈیل کر دے گا، یا انکم کسی طرح جنریٹ نہیں ہو پاتی، تو اس کا سارا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے، یا کمپنی کا جو سی ای او ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے سارے سسٹم کو، کیونکہ اس کی مینجمنٹ کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو خاندان کا ایک فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے شریعت کے اندر. اگر آپ اگر دیکھیں گے کہ شریعت نے دنیا میں خاندان کو ایک ادارے کی حیثیت دی ہے، خاندان کو ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت دی ہے، اور اس انسٹیٹیوٹ کا جو مینیجر ہے وہ مرد کو بنایا گیا ہے. اب مرد کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے اس سلسلے میں کہ وہ کما کر لائے گا. اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے گا، اپنے بچوں کو پالے گا. اپنی بیوی کی ذمہ داری اس پر ہے. بیوی کے اوپر کمانے کی ذمہ داری بالکل بھی نہیں ڈالی گئی. ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ مینیجر پر ہے. کیونکہ اداروں کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ مینیجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک مینیجر کی حیثیت حاصل ہے یہاں پر. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس طرح
ایک کمپنی میں کام کرنے والا ملازم یا ایک کمپنی کے اندر اس کے ماتحت کام کرنے والا بندہ اس سے انفیریئر نہیں ہو سکتا ہمارے معاشرے کے اندر. اسی طرح عورت اس انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ایک اہم کردار ادا کرتی ہے تو وہ بھی انفیریئر نہیں ہو سکتی, گھٹیا نہیں ہو سکتی. تو اس سے غلط سمجھا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ مرد عورتوں پر جو ہے نا وہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کا معاملات ہیں. قوام کہتے ہیں ایک قسم کے مینیجر کو, قوام کہتے ہیں ایک ذمہ داری اٹھانے والے کو, قوام کہتے ہیں ایک قسم کے یعنی ادارے کو رن کرنے والے کو. ساری ذمہ داری اسی کے کندھوں پر ہوتی ہے. اور بھی حدیثوں میں اس طرح کا مضمون آتا ہے, صحیح بخاری میں ہی روایت ہے, اس میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اس چیز کو سامنے رکھا ہے کہ عورت کی بھی ذمہ داری کچھ نہ کچھ اس انسٹیٹیوشن میں لگائی گئی ہے. بڑی اہم ذمہ داری ہے اس کی بھی. اس انسٹیٹیوشن میں اس کی ذمہ داری اس کی جو فطرت ہے اس کے مطابق لگائی گئی ہے. مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی فطرت کے مطابق لگائی گئی ہے. مرد کی فطرت کیا ہے کہ مرد کی فطرت سٹرونگ ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اس کے مسکولر کے یعنی آپ یہ دیکھیں مسلز کے حوالے سے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے, جسم اس کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. میڈیکلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو عورت کا جسم مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے. اب یہاں پر پھر وہی بحث آ جاتی ہے کہ یعنی مرد کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون لیولز ہوتے ہیں, عورت کے اندر ایسٹروجن لیولز ہوتے ہیں. تو ٹیسٹوسٹیرون لیولز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو مسلز ہیں اس کو بلڈ اپ کرنے میں مدد کرتے ہیں. اسی وجہ سے اگر کسی مرد کے اندر جو ایسٹروجن لیولز ہیں وہ اگر زیادہ ہو جائیں اس کے مسلز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ گائنوں کا مریض بننا شروع ہو جاتا ہے, اس کے جسم پر نپلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ مرد کی فطرت اس طرح کی مضبوط فطرت ہے. تو اسی فطرت کی وجہ سے اس پر کمانے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ جائے باہر دھوپ میں محنت کرے, باہر جا کر اور کڑی دھوپ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کر لائے. عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے کہ گھر میں آرام سے وہ رہے اور بچوں کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کرے. اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی نہیں گئی ہے. اگرچہ وہ کمانا چاہے تو کما سکتی ہے, شریعت نے منع نہیں کیا اسے. اگر وہ باہر نکل کے اپنا کمانا چاہتی ہے تو کمائے, شریعت نے اسے منع نہیں کیا, لیکن اس کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے. تو جو ایک ذمہ داری آپ پر ڈالی نہیں ہے اس کو اپنے اوپر لینا تو ایک تو اس طرح کی یعنی بات ہے نا کہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے والی بات ہے. تو آپ باہر کے ممالک میں دیکھ لیں ویسٹرن کلچر میں پھر کیا ہوتا ہے, وہ بچے دوسروں کے حوالے کرتے ہیں. مرد بھی کمانے چلا گیا, عورت بھی کمانے چلی گئی, بچے پھر دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. بیبی سیٹرز ہوتی ہیں, وہ بچوں کو ہینڈل کرتی ہیں, بچوں کو پالتی ہیں. پھر آپ دیکھیں اس میں کیا تربیت ہوتی ہے. پھر اس میں یہ تربیت ہوتی ہے, بچے بڑے ہوتے ہیں نا خود ہی والدین کو کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں یہاں سے, یا پھر والدین کو گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. ہمارا کلچر دیکھیے, ہمارے کلچر اتنا مضبوط ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کو بالکل علیحدہ نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں نہیں ابا جی آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. والدین کی خدمت کرتے ہیں, والدین کی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے اس کلچر پر فخر ہے, اور یہ کلچر ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ اسلام نے ماں باپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں, بچوں کو رکھیں. تو اس طرح ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بچوں کی بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ بچوں کی بھی ہو جاتی ہے, اور بچے کبھی بھی ماں باپ کو نہیں چھوڑتے علیحدہ. اب ہوگا کیا, بچے بھی والدہ بھی چلی گئیں, اماں جی بھی چلی گئیں گھر سے, ابا جی بھی چلے گئے, پیچھے بچے اکلے رہ گئے. تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا بچے جب بڑے ہوں گے کہیں گے جی ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا. لو جی, پھر کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, بچے یا تو خود کہیں چلے جاتے ہیں والدین کو چھوڑ کے, یا والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کلچر میں جو اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں, جو اس طرح کے گھر ہوتے ہیں جس میں بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے, تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں پر. ہاں بھائی وہ بچے آئے اور ماں باپ کو دیکھا جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, برتھ ڈے پہ آ گئے, ان کی کیک شیک کاٹ لی ہے وہاں پر آ کر. بیچارے ان سے آپ پوچھیں, والدین سے اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں وہ وہاں پر اولڈ ایج ہوم میں, اور اتنی اذیت میں ہوتے ہیں. اس عمر میں جا کر تو اللہ کے بندے, تمہارے والدین کو تمہاری ضرورت ہے اس عمر میں جا کر. اگر اس عمر میں بھی ان کا تم ساتھ نہیں دو گے تو پھر بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ بندہ. وہ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکا. تو اسلام نے تو یہ چیز پیش کی ہے. اور یہ چیز آتی کیسے ہے انسان کے اندر, یہ چیز ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے. ٹائم اس میں لگتا ہے, اور ظاہر ہے والدین جو ان پٹ کریں گے وہی آؤٹ پٹ انہیں ملے گی. تو یہ چیز ہے. تو اسی وجہ سے انسٹیٹیوشن اس طرح کا رکھا گیا ہے, اور اس انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری
مرد کے اوپر رکھی گئی ہے, مرد کو مینیجر بنایا گیا ہے. اس سے زیادہ مرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس انسٹیٹیوشن میں. مینیجر ہے, مینیج کرتا ہے کاموں کو. ہاں بھائی دال دلیا لانا ہے, سودا لانا ہے, ساری ذمہ داری عورت نے تو مرد کو کہنا ہے نا, ہاں بھائی یہ چیزیں پوری کرو, اب اس کی ذمہ داری ہے یہ کرے پوری. تو ایک امپلائی ہوتا ہے کمپنی میں, وہ اپنے باس کو جا کے کہتا ہے ہاں بھائی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, کمپنی کو اس چیز کی ضرورت ہے, آپ اس چیز کا بندوبست کریں. اب وہ اس کی درد سری ہے, وہ کہاں سے بندوبست کرتا ہے. تو اس سے زیادہ تو اس کو حیثیت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو غلام بنا کے رکھے یا اس طرح کا کرے. تو اس طرح کی تو بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے, اور نہ ہی اسلام نے اس چیز کو پروموٹ کی ہے. اب آتے ہیں ہمارے کلچر کی طرف. ہمارا کلچر اس قسم کا بن چکا ہے کہ گویا کہ میں انشاءاللہ ایک اور ہمارا جو ہے نا وہ اگلا نیکسٹ سیشن جو اس میں ہوگا, اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام کے سمجھنے کے فہم دین کے 3 طریقے ہیں. وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اس میں دیکھیں اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک بات نہیں ہوتی, بلکہ ایک ٹریڈیشن چلی آتی ہے. اس ٹریڈیشن کی وجہ سے وہ اسلام کا تصور سمجھا جانے لگتا ہے, اسلام ہی کی بات سمجھی جانے لگتی ہے. اب جس طرح انڈو پاک میں سب کانٹیننٹ میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے, عورتوں کو دبایا جاتا ہے, چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں, عورتوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے. اور پھر دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہی اسلام ہے. اور پھر اوپر سونے پہ سہاگا کے جو فہم دین ہمارے جو علماء کرام ہیں, ان کی ذمہ داری تھی کہ دونوں چیزوں کو الگ کریں, ہماری ٹریڈیشن کو الگ کریں, جو ہمارا کلچر ہے اس کو الگ کریں, اور ہمارا جو اسلام کا صحیح جو روح ہے اس کو الگ کر کے لوگوں کو بیان کریں. لیکن وہ بھی دونوں کو ملا کر گنگا ایک ہی طرف بہری ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, یعنی الرجال قوام کا کیا مطلب ہے, قوام کا مطلب آپ کے سامنے رکھا ہے. اور ہماری ٹریڈیشن کو, ہمارے کلچر کو, موجودہ جو سوسائٹی کے اندر جو کلچر ہے, اور اسی طرح قرآن مجید کا جو حکم ہے, دونوں کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہے. تو جب اس طرح آپ چیزوں کو انالائز کرتے ہیں, اس طرح دیکھتے ہیں اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے, اس کے سیاق و سباق کے حساب سے, پھر وہ چیزیں آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں اس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ عورتوں کو مارے پیٹے, عورتوں کو جو ہے نا وہ, اچھا عورت کے مارنے پیٹنے کا مسئلہ وہ بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گا, اس پر بھی ہم ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے. تو خیر اس طرح کی تعلیمات بالکل قرآن و سنت کی نہیں ہیں, یہ ہمارے جو سوسائٹی کے اندر کلچر ہے اسی ہیں. اور کلچر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے اگر وہ اسلام کے خلاف ہوں گی تو اسلام سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو بس اتنی سی بات تھی.